13واں پارہ 12ویں صورت سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ، سال کا ابتدائی مہینہ، حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حرمت کے ساتھ اور اس کی عزت کے ساتھ اللہ مسلمانوں کو بھی عزتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ بنائے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک موضوع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ آج بیان ہوگا، اور اس کا دوسرا بقیہ آخری حصہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جمعے عرض کروں گا۔ اللہ کے حق کے بعد حقوق العباد کے اندر سب سے بڑا حق ہمارے والدین کا ہوتا ہے، اور والدین کے جو حقوق ہیں ان سے متعلق پہلے بھی کافی عرصہ قبل گفتگو ہو چکی ہے، اور تفصیل سے بھی یہ گفتگو الحمدللہ ہوئی تھی۔ والدین کے اندر خطباء اور واعظین اور مقررین حضرات، ان سے ایک لاشعوری غلطی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ماں باپ کے، والدین کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں لاشعوری طور پر سارا وزن جو ہے وہ ماں کے پلڑے میں پڑتا چلا جاتا ہے، اور پورے موضوع کے اندر صرف ماں کا ہی حق بیان ہو جاتا ہے، اور چونکہ اللہ نے ماں کی ممتا میں نرمی رکھی ہے، اور باپ کی باپتا کے اندر اللہ نے کچھ سختی رکھی ہے، تو یوں بھی سارا وزن جو ہے وہ ماں کے ہی پلڑے میں گرتا چلا جاتا ہے، اور باپ لاشعوری طور پر سائیڈ لگتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں تو شریعت نے صرف اور صرف ماں کے حق بیان نہیں کیے بلکہ باپ کے بھی حق بیان کیے۔ جو مشہور آیت ہے جو سب کو یاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے والدین کا ذکر کیا ہے، اور والدین صرف ماں کو نہیں کہتے، والدین باپ اور ماں دونوں کو کہتے ہیں۔ نسل تو باپ سے چلتی ہے۔ پھر اسی آیت کے اندر اللہ نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ نے جو ضمیر، جو پروناؤن اللہ نے ذکر کیا ہے وہ بھی ایک کی طرف نہیں، سنگل نہیں بلکہ تثنیہ، ڈبل۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، ذکر دونوں کا ہے، فلا تقل لہما، تو تم ان دونوں کو اف بھی نہیں کہنا۔ لہما میں صرف ماں نہیں ہے، ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کی ضمیر ہے، پھر ان دونوں میں سے کسی کو بھی اف نہیں کہنا، تو دونوں کا ذکر ہے۔ ولا تنہرہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی جھڑکنا نہیں، ہما دونوں کا ذکر ہے۔ وقل لہما، یہاں بھی تثنیہ کا ذکر ہے، ان دونوں کو
کہنا قولا کریما، جب بات کرنا تو دونوں سے عزت دیتے ہوئے بات کرنا. پھر آگے وخفض لہما، یہاں بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، وخفض لہا نہیں کہا کہ اپنی ماں کے لیے اپنے بازو جھکا کے رکھنا، وخفض لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذل من الرحمہ، وقر رب ارحمہما، یہ ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، یا اللہ ان پر رحم فرما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ. اگر کوئی ساتھی کرسی کا انتظام کر دیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ برکت دے آپ کو، اللہ تعالی ہمت طاقت دے. تو آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ نے یہاں پر دونوں کا ذکر کیا ہے، والدین کا ذکر کیا ہے، صرف ماں کا ذکر نہیں کیا. اب اس لاشعوری غلطی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جگہ جگہ یہ جملے لکھے ہوئے ملیں گے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، جگہ جگہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ملے گا نہیں ملے گا آپ کو؟ ماں کی عظمت کو سلام. وہ بھائی میں کوئی ماں کے خلاف نہیں ہوں بھائی، لیکن تھوڑا سا انصاف سے کام لیجیے. ماں کی عظمت کو سلام تو لکھیے باپ کی عظمت کو بھی سلام، یا ماں باپ کی عظمت کو سلام. ماں کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ارے ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا. یہ کیوں الگ کر رہا ہوں ماں باپ کو بھائی؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ کہیں گے وہاں تو ماں کا ذکر آیا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، تو وہاں تو صرف کا ذکر ہے، ماں کا ذکر ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے. آپ یہاں پہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں جی یہاں تو ماں کا ذکر ہے. میں آپ کو حدیث سناؤں گا، اس حدیث کے اندر اللہ نے الگ سے باپ کو بھی ذکر کیا ہے. جب جنت کا ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی اور ابو داؤد کی. سنیے گا الفاظ، الوالد، والد والد باپ کا ذکر ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جو ہے، باپ جو ہے، وہ اوسط ابواب الجنہ، وہ جنت کا بہترین دروازہ ہے. دروازہ، دروازے سے جائیں گے یا ایسے ہی دیواروں کو پھلانتے ہوئے جنت مل جائے گی؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن دروازہ باپ دروازہ ہے. وہ جنت کوئی چھوٹا موٹا جھوپڑا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی دیواروں کو پھلانتا ہوا چلا جائے گا. اس میں کوئی بھی نہیں جائے گا جب تک کہ دروازہ نہ کھولا جائے اس کا. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ ہاں جی یاد ہونے چاہیے. 8 دروازے، ثمانیۃ ابواب، 8 دروازے. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. یہ بچوں کو یاد کرنے چاہیے، گھر میں پوچھا کریں پہلیاں، بھئی جنت کے کتنے دروازے ہیں اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت بڑی ہے لیکن اس کے 7 دروازے اللہ نے 8 دروازے رکھے، اور جہنم کے اللہ نے 7 دروازے رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ کا غضب برابر نہیں ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے بڑھ کر ہے. ان رحمتی قد سبقت غضبی. تو اس لیے اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے. اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے. تو جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو اسی جنت کا دروازہ وہ باپ ہے. دروازہ بند ہوگا، جا سکتے ہیں جنت کے اندر؟ ہرگز نہیں جا سکتے. اور کیا سمجھایا گیا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. بڑے خوبصورت لطیف پیرائے کے اندر بہت ساری چیزیں کنایتاً استعارتاً آپ کو سمجھا دی گئیں. نمبر 1، پہلی چیز جو سمجھائی گئی کہ عزت والی جگہیں خاص طور پر وہ ایسی نہیں ہوتی کہ ان کی دیواروں کو پھلاند کر آ جائیں لوگ. مہذب لوگ ہمیشہ دروازے سے اندر آتے ہیں.
وہ غیر مہذب لوگوں کو ملے گی یا مہذب لوگوں کو ملے گی؟ وہ جنت اس کا دروازہ، اور دوسرے خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن اس کا دروازہ جو ہے نا وہ باپ کو راضی کر کے کھلوانا ہوگا۔ اور تیسری چیز بڑے خوبصورت انداز میں یہ سمجھا دی گئی، بڑے خوبصورت انداز میں، اللہ اکبر، کہ انسان سب سے پہلے جب جاتا ہے اپنی فیکٹری میں، اپنے گھر میں، شاپنگ مال میں، کہیں بھی جاتا ہے، اپنے آفس میں، مسجد میں، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، کہیں بھی سب سے پہلے وہ جاتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کا تعلق دروازے سے ہوتا ہے، وہ دروازے سے ہو کے جاتا ہے۔ یعنی یہ سمجھا دی گئی بڑے خوبصورت انداز میں اولاد کو یہ بات کہ کمرے میں بعد میں جانا، آفس میں بعد میں جانا، کچن میں بعد میں جانا، ڈائننگ ہال میں بعد میں جانا، سب سے پہلے باپ سے مشورہ کر کے، باپ سے دعائیں لے کے، باپ سے تعلق کر کے، تعلق قائم کر کے، باپ سے مشورہ لے کر، کوئی بھی کام کرنا ہو باپ سے پوچھو۔ پہلا جو کہا نا دروازہ، انٹری دروازے سے ہوتی ہے۔ کسی بھی کام کے اندر اگر انٹری کرنا چاہتے ہو اور وہ تمہاری انٹری وہ شاندار بھی ہو، جاندار بھی ہو، کہا دروازے سے مل کے جانا، ابتدا یہاں سے کرنا، مشورہ یہاں سے لینا۔ آج تو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے نا، ذرا سی عقل سوجھ بوجھ آ جائے، سمجھ آ جائے، ارے ان کو کیا پتا، ہم ہیں پڑھے لکھے، باپ نے پڑھایا، ہم ہیں پڑھے، یہ ان کو تو کیا آتا ہے، ہم سے زیادہ تھوڑی عقل ہے باپ کے اندر۔ وہ پرانے زمانے کے خیالات ہیں، تقیانوسی خیالات ہیں، ان کا ویژن بڑا نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ مقدم رکھیں باپ کو، ہر کام میں باپ کو آگے رکھیں، کچن میں جانے کے لیے، ڈائننگ ہال میں جانے کے لیے، ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے، کہیں بھی جانے کے لیے سب سے پہلے دروازہ۔ تین باتیں سمجھا دی گئیں، اور چوتھی بات بڑے خوبصورت انداز میں یہ سمجھا دی گئی، یہ کہہ کر کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ بات سمجھا دی گئی کیا کہ دروازے کے بغیر بلڈنگ ادھوری ہوتی ہے، گھر، آفس، فیکٹری، اگر دروازہ نہ ہو فیکٹری کا، آپ کو پتا ہے فیکٹری بنانی ہے آپ نے، بہت بڑی فیکٹری بن رہی ہے، سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی چار دیواری ہو گئی نا، دروازہ لگاؤ، دروازہ لگاؤ۔ اور دروازہ، دیواری چار دیواری کہیں بھی کر دی جاتی ہے، لیکن جب دروازے کی باری آتی ہے نا، سوچ کر، سمجھ کر، ادھر ادھر دیکھ کر، ہر اینگل سے سمجھ کر دروازہ یہاں لگانا چاہیے، ہے نا ایسا؟ دروازے کے بغیر بلڈنگ ادھوری ہے، شاپنگ مال ادھورا ہے، غیر محفوظ ہے۔ کیا کیا سمجھا رہا ہے اللہ بتا، دروازے کے بغیر غیر محفوظ، اولاد غیر محفوظ، بیوی غیر محفوظ ہے۔ جب تمہارے بچوں کا یہ باپ ہے، اگر یہ باپ نہ ہو، غیر محفوظ ہے گھر۔ گاڑی کا دروازہ نہ ہو، بے شک فارچونر گاڑی ہو، پی ایم ڈبلیو ہو، آپ کی کروڑوں روپے کی گاڑی، دروازہ نہ ہو، بیٹھیں گے آپ، کہیں گے بھائی کہاں بٹھا رہا ہے یار، دروازہ ہی نہیں ہے اس کا۔ وہ بھائی بڑی مہنگی گاڑی ہو، کچھ بھی ہو، دروازہ نہیں ہے یار اس کا۔ جہاز میں بیٹھ جائیں گے، دروازہ اگر بند نہ کرے، روسٹیس بھول جائے اگر، آپ کہیں گے اللہ کے واسطے دروازہ بند کرو۔ وہ صرف اتنا سا بتا دے کہ دروازہ جو ہے نا صحیح طرح بند نہیں ہو رہا ہو، وہ کہیں گے نہیں جہاز نہیں اڑانا بھائی، رحم کھاؤ۔ دروازے کی اہمیت کا ایک آپ اندازہ تو لگائیں۔ سبحان اللہ۔ پھر صرف دروازہ نہیں کہا باپ کو، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، صرف یہ نہیں کہا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، صرف یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں بہترین دروازہ ہے، بہترین دروازہ۔
دیکھیے دروازے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. چور دروازہ بھی ہوتا ہے پیچھے، وہ مین گیٹ نہیں کہلاتا. چھوٹے موٹے دروازے دائیں بائیں کھولے جاتے ہیں، ایمرجنسی ہو تو بھاگ سکیں. لیکن جو اس کا جو مین دروازہ ہوتا ہے، سب سے بہترین دروازہ وہی ہوتا ہے، سب سے خوبصورت دروازہ وہی ہوتا ہے. وہ شان ہوتا ہے، وہ اس عمارت کی شان ہوتا ہے، وہ اس عمارت کا تاج ہوتا ہے. فرمایا جنت کے بہترین دروازوں میں سے سب سے بہترین دروازہ جو ہے وہ باپ ہے، جو جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے. اب ہم لفظ اوسط پر غور کریں گے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اوسط کہا ہے، اوسط، وسط کہتے ہیں درمیان کو. اور آپ کو پتہ ہے، آپ اگر ادھر ادھر دیکھیں، غور کریں کائنات کے اندر، تو درمیانی چیز بہتر ہوتی ہے. اللہ اکبر. نمازوں میں دیکھیں، اگر نمازوں کے اندر ایک فجر کی نماز، ایک ظہر کی نماز، ایک مغرب کی نماز، ایک عشاء کی نماز، درمیانی نماز عصر کی نماز. اور قرآن سے پوچھو کہ ان نمازوں میں سب سے بہترین نماز کون سی ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے سب سے بہترین نماز عصر کی نماز. اور یہی وجہ اللہ نے قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو. صلوات جمع ہے صلات کی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو. سب آ گئی اس میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. لیکن اللہ نے ساری نمازوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا والصلاۃ الوسطی، وسط آ گیا، وسط. الوالد اوسط ابواب الجنہ، وسط. یہ جو درمیانی نماز ہے نا، الگ سے فرمایا اس نماز کی خاص طور پہ حفاظت کرو. ہم کہیں پر روانہ کرتے ہیں نا کسی کو، 2 4 6 بچے جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، ہم کہتے ہیں یار بھائی بہت خیال رکھنا، بھائی یار اس کا خاص خیال رکھنا، اس کا خاص خیال رکھنا. اللہ فرماتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن عصر کی نماز کی خاص طریقے سے حفاظت کرو. عمر کے 3 دور ہیں، ایک جوانی ہے، ایک بچپن ہے، ایک جوانی ہے، اور ایک بڑھاپا. یہ 3 دور ہیں. یوں تو ہر دور خوبصورت ہے، بچپن کی الگ ایک خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن وہ خوبصورتی بچپن تک ہی رہتی ہے. پھر جوانی کی اپنی خوبصورتی ہے، بڑھاپے کی اپنی خوبصورتی ہے. اللہ اکبر. لیکن اگر تینوں ادوار میں آپ غور کریں تو سب سے بہترین اگر کوئی دور ہے وہ جوانی کا دور ہے. ایسا یا نہیں؟ طاقت 100%، قوت 100%، آنکھوں کی بینائی 100%، کانوں کی سماعت 100%. انسان کے اندر شباب ہے، طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے، اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کا علم ہے، اس کی ٹانگوں میں طاقت ہے، اس کے ہاتھوں میں قوت بطش کی صلاحیت ہے، اس کا دماغ سوچتا ہے، ایسا سوچتا ہے. اللہ اکبر. بہت شارپ ہے وہ دوڑتا ہے، وہ بھاگتا ہے، وہ پکڑتا ہے، وہ جھپٹتا ہے. یہ ساری جوانی کی طاقت ہے. بڑی قوت، بڑا شباب، بڑی امنگیں، بڑی آرزویں. کھاتا خوب ہے، پیتا خوب ہے، سوتا خوب ہے نا ایسا؟ اور پھر یہ جب 15-20 سال جوانی کے نکل جاتے ہیں تو وہ جاتی ہوئی جوانی اور آتا ہوا بڑھاپا، اس کے درمیان جو رسہ کشی ہوتی ہے اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جوانی جائے نہیں اور بڑھاپا آئے نہیں. بال سفید ہوتے ہیں تو ڈائی کر کے ہم کہتے ہیں خبردار، آنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی. دانت ہلتے ہیں تو جاتے ہیں روٹ کنال کرا کے آتے ہیں، کور چڑھا کے آتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے لگا کے آتے ہیں. خبردار، ابھی تو کھانے کا مزہ اب آیا ہے، ہلنے نہیں دوں گا یہاں سے تمہیں. گھٹنے، ابھی ان کو گھٹنوں کا مسئلہ آتا ہے تو پھر گھٹنوں کے علاج شروع. کانوں کی سماعت میں فرق آ جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی میں فرق آ جاتا ہے،
وہ ٹائٹ اسکن وہ جھریوں والے ہونے لگتی ہے، وہ کلر لگا کر بالوں کو ڈائی کر کر کے لو جی سرے سے نہ مرد نہ مریض، نہ مرد رہا، بال ہی جان چھوڑ رہا کہ نہیں بھائی، ایک حد ہوتی ہے، کیا لگا رہا ہوں مجھ پہ، وہ بال بھی جو ہے نا وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ مرض اس طرح ختم کہ مریض بھی ختم، بال بھی ختم ہونے لگتے ہیں۔ جوانی جوانی ہوتی ہے، بہت مزہ ہے، چاہتے ہیں، آرزو ہیں، تمنائیں ہیں۔ آپ غور کیجئے، اس عمر کے اندر 60 65 70 سال 80 سال کی عمر میں سب سے بہترین عمر وہ جوانی کی بیچ کی، خیر الامور اوسط، اللہ کے رسول کی حدیث، خیر الامور اوسطها، تمام کاموں میں بہترین کام جو ہے وہ ہے جس میں درمیانہ روی ہو۔ آپ اگر شہر کے اندر دیکھیں، بڑی ویلیو ہوتی ہے جگہ کی، بڑی ویلیو شہر ہے، شہر کراچی، اور پھر ہوتے ہوتے دیکھیں تو شہر کے اندر جو سینٹر سٹی ہوتا ہے نا، جو شہر کا سینٹر ہوتا ہے وہ سینٹر سٹی کہلاتا ہے، اس کی ویلیو الگ ہے۔ دبئی میں جائیں، خیر کراچی کا تو اللہ رحم فرما دے، مثال بھی نہیں دینی چاہیے، پتہ نہیں کہاں شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، یہی پتہ نہیں چلتا اب تو۔ اب دبئی میں جائیں، جو دبئی کے اندر یا اچھے شہروں کے اندر جو سٹی کا جو سینٹر ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو ہر چیز میں آپ دیکھیے گا جو چیز درمیان میں ہوتی ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ اور آگے بڑھیں، کرۂ ارض، یہ زمین، اس زمین کا جو سینٹر ہے وہ مکہ ہے۔ ارضیات کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ سب سے قیمتی جگہ جو ہے وہ مکہ کی ہے، اور یہ تو سینٹر سٹی ہو گیا، یہ تو کرۂ ارض کا سینٹر ہو گیا۔ اب اگر میں کہوں کہ سینٹر پوائنٹ، پورے کرۂ ارض کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اب یہ تو سمجھانے والی بات ہی نہیں کہ اسے سمجھایا جائے کہ سب سے قیمتی اگر کوئی جگہ ہے وہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے، وہ کرۂ ارض کا سینٹر پوائنٹ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسط آ گیا، ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے۔ اس امت کی حالت، اللہ اکبر، سب سے بہترین امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر خواہش کا اظہار کیا تھا اللہ سے، یا اللہ مجھے نبی نہ بناتا، پیغمبر نہ بناتا، صاحب شریعت اور صاحب کتاب نہ بناتا، مجھے اپنے آخری نبی کا امتی بنا دیتا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ قرآن پڑھتے ہوئے کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ تم چیخ چیخ کر کے قرآن پڑھو، اونچی آواز سے، اتنا اونچی آواز سے، ایک ہنگامہ برپا ہو، ایک شور برپا ہو۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ایسے دل ہی دل میں بس پڑھ رہے ہو، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پڑھ بھی رہے ہو یا نہیں۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان کے درمیان میں آ جاؤ، نہ اتنی اونچی آواز کہ ایک شور اور ہنگامہ برپا ہو جائے، اور نہ اتنی ہلکی آواز کہ تم اپنی آواز کو خود بھی نہ سن سکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ نکلے اور مسجد میں تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آواز ہی نہیں آ رہی، کچھ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ ان کے قریب کھڑے ہوئے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ آپ آگے بڑھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا کہ آپ وہ بڑی اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا مررت بک وانت تقرأ
وانت تخفض، اے ابو بکر میں تمہارے پاس سے گزرا، تم قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، وانت تخفض، اور تمہاری آواز بڑی ہلکی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول اس لیے آواز ہلکی تھی، انی اسمعت من ناجیت، میں اس کو سنا رہا تھا جو میری سرگوشیوں کو سمجھتا ہے، میں کیوں چیخوں، میں اس کو سنا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عمر تم اتنی اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے، وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ، فقال کہنے لگے اوقظ الوسنان وَأَطْرُدُ الشیطان، اے اللہ کے رسول جو سوئے ہوئے تھے نا میں ان کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم اپنی آواز کو تھوڑا پست کرو، اور حضرت ابو بکر سے فرمایا تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو، درمیان درمیان میں آ جاؤ۔ اسی طرح یعنی زندگی کے اندر آپ شریعت کا اگر مطالعہ کریں تو شریعت ہر موقع پہ آپ کو کہتی ہے درمیانہ روی، اور کامن سینس کی بات ہے۔ آپ اگر زیادہ کھا لیں گے بیمار ہو جائیں گے، زیادہ پی لیں گے آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ بالکل کھانا چھوڑ دیں گے مر جائیں گے۔ کہاں آنا ہے آپ نے؟ درمیانہ روی اختیار کرنی، درمیانہ روی۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو بھی اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا قرآن وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گدی سے باندھ کے رکھو، یعنی بخیل بن جاؤ، خرچ کرنا ہی نہیں ہے۔ آس پاس دیکھ رہے ہیں رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں، ساتھیوں میں لوگ پریشان ہیں، اور آپ ان کو خرچ بھی کر سکتے ہیں اور ضرورت بھی ہے، لیکن آپ ہاتھ باندھ کر کے اپنی گدی سے بیٹھ جاؤ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالنا۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور ایسا بھی نہیں کرو کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، خرچ کر رہے ہو اللہ کے راستے میں تو اب کیے جا رہا ہو اور کوئی اس کا حساب نہیں، اور دیے جا رہا ہو اس کا تھوڑا سا حساب کتاب بھی رکھو کہ آج ہی سب کچھ دے دیا۔ اور میں نہیں، اس میں بھی درمیانہ روی اختیار کرو۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ کرنے میں بھی اسراف نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور آئیے اللہ فرماتا ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب چلو نا تو چلنے کے اندر بھی درمیانہ روی اختیار کرو، یعنی تمہاری چال بھی شریعت کہاں کہاں تک بتا رہی ہے درمیانہ۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب چلو تو اتنی مریل چال بھی نہ ہو لوگ کہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور نہ اتنا اکڑ اکڑ کے اور ٹانگوں کو تیز دوڑاتے ہوئے چلو گے، لوگ کہیں یہاں بڑی جان ہے ان کے اندر، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں بڑے۔ فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے چلنے میں بھی درمیانہ روی اختیار کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گھریلو زندگی کے اندر بھی الاقتصاد جزء من 25 من جزء من النبوہ، اقتصاد، اس میں بھی تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ اس میں بھی درمیانہ روی اختیار کرو۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن دسترخوان کے اندر پلاؤ بھی آ گیا، تکے بھی آ گئے اور وہ قورمہ بھی آ گیا اور واہ واہ بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑی آج ہی تنخواہ ملی تھی، اور پھر 2 دن کے بعد دال بھی نہیں پک رہی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا درمیانہ روی اختیار کرتے ہوئے جاؤ۔ اسی طرح اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اور وہ حدیث بھی اللہ اکبر ایسی ہے کہ ایک عرض یہ کر رہا ہوں، اصل میرا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ حقوق الوالدین کے اندر صرف ماں کے حقوق نہیں ہیں، باپ کے بھی حقوق ہیں۔ صرف آپ کی تکلیفوں پر
آپ کی مصیبتوں پر، آپ کی بیماریوں کے اندر صرف ماں غم نہیں کھاتی بلکہ باپ بھی غم کھاتا ہے، باپ کا بھی اپنا غم ہوتا ہے۔ اور جب کوئی باپ یہ دیکھتا ہے کہ اولاد کا 100% جھکاؤ جو ہے وہ ماں کی ہی طرف ہے، ماں ہی کی طرف ہے، اور باپ کو وہ رخ ہی نہیں دے رہی، بس سلام دعا اور بس خیر خیریت، ماں کی ٹانگیں دب رہی ہیں، اور باپ تو وہ تو لوہے کا بنا ہوا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے ٹانگیں دبانے کی؟ ماں کا تو ہاتھ پکڑ لیا لیکن باپ کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ تو یہ جو امتیازی رویہ ہوتا ہے نا، یہ امتیازی رویہ باپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اولاد کو چاہیے بہت سمجھداری کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اس طرح ساتھ لے کے چلیں کہ کسی کو احساس نہ ہو کہ میرے ساتھ امتیازی رویہ یا امتیازی سلوک کر رہی ہے اولاد، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طبرانی کی اور بہقی کی روایت ہے، اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول ان ابی اخذ مالی، مجھے اپنے باپ سے بڑی شکایت ہے۔ بھئی کیا شکایت ہے؟ کہا میرا باپ میرا مال مجھ سے پوچھے بغیر لے لیتا ہے، والیٹ رکھا ہوا ہے، کھولا نکال لی اس میں سے 200 روپے، مجھے پوچھنا تو چاہیے، باپ ہے بے شک، پوچھ کے لے لے، میں منع تھوڑی کروں گا، لیکن میرا باپ میرا مال مجھ سے پوچھے بغیر لے لیتا ہے۔ فرمایا اچھا جاؤ ائتنی بابیک، اپنے باپ کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ یہ گیا، ابا جی کو لیا، اور اپنے باپ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آنے لگا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، نزل جبرائیل، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ابھی باپ نہیں پہنچا، ماں باپ وہ ابھی باپ بیٹا دور ہیں، گھر سے نکلے ہیں، جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول ان اللہ یقرئک السلام، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور آپ سے اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب وہ باپ بیٹے دونوں آ جائیں تو آپ اس کے باپ سے ایک سوال کیجئے گا۔ کیا سوال؟ کہ ابھی گھر سے نکلتے وقت یہاں پہنچنے کے درمیانی راستے کے اندر جو اس نے اشعار بنائے ہیں، ایسے اشعار کہ ابھی تک اس اشعار بنانے والے باپ نے وہ اشعار اپنے کانوں کو بھی نہیں سنا ہے۔ دیکھیے وہ عرب لوگ، اچھا شاعر جو ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں یہاں کوئی کسی میں یہ جراثیم نہیں کہنا چاہیے، کسی کے اندر جو ہے نا یہ کوالٹی ہو کہ جو اشعار بنا لیتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں ادیب ہوتے ہیں، جب وہ ادب میں کسی زبان کے ادب میں کمال حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ ان کا شاعرانہ دماغ ہو جاتا ہے، ان کی سوچ شاعرانہ ہوتی ہے، ان کے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ شاعرانہ انداز میں ہوتے ہیں۔ تو عرب کے لوگ تو تھے ہی فصیح، ادیب، بلیغ، فصیح اللسان، تو بہت بڑا شاعر تھا ان کا باپ۔ وہ جب گھر سے نکلے کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، وہ سمجھ تو گئے۔ اچھا باپ سب سمجھ جاتے ہیں، اولاد سمجھتی ہے کہ باپ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، سب پتہ ہوتا ہے باپ، وہ چپ رہتے ہیں، وہ چپ رہنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں، وہ ماحول کو خراب نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں پتہ بھی نہیں چلا باپ کو، سب پتہ چلتا ہے، باپ کو ماں سے زیادہ پتہ چل جاتا ہے۔ ماں گھر کی چار دیواری میں ہے، باپ نے اپنا بچپن، اپنی جوانی باہر نکل کر لوگوں سے مل کر، کیسے کیسے انسانوں سے مل کر اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے، بہت بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جبرائیل چلے گئے، وہ باپ اور بیٹا دونوں آ گئے، آپ نے سلام کہا، اور سلام کہنے کے بعد آپ نے فرمایا اچھا باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ جو گھر سے نکلتے وقت تم نے اشعار بنا لیے خود بخود، وہ اشعار کیا ہیں پہلے وہ سنا دو۔
اب وہ باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے، یہ تو میں نے ابھی تک کسی کو نہیں سنائے، اپنے آپ کو بھی نہیں سنائے، یہ تو میں نے ابھی اپنے اندر ہی اندر اشعار بنائے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی آپ کی وہ باتیں ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان یقین سے بدل جاتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم یہ اشعار تو کرنے کے لیے، اسے پڑھانے لکھانے کے لیے، اس کو تہذیب سکھانے کے لیے، اس کو اپنا سب کچھ دینے کے لیے میں نے اپنی محنت کو بڑھا دیا۔ اور پھر یہ بہت کمزور تھا، میں بہت طاقتور تھا، اور پھر 15 سے 20 سال کے اندر مجھے پتا چلا کہ کوئی معاملہ ایسا ہو گیا کہ جس سے میں پریشان ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میری قوت کمزوری سے بدل گئی، میری طاقت کمزوری سے بدل گئی، یہ کمزور تھا، اس کی کمزوری طاقت سے بدل گئی، یہ بھاگ نہیں سکتا تھا، میں بھاگ سکتا تھا، لیکن میں نے ایک 15 سے 20 سال کے اندر یہ تبدیلی دیکھی کہ اب یہ بھاگ سکتا تھا، میں بھاگ نہیں سکتا تھا۔ پہلے میرے قدموں کے ساتھ یہ قدم ملا کے چل نہیں سکتا تھا، مجھے اپنی چال میں بڑے اشعار ہیں اللہ اکبر، مجھے اپنی چال کو دھیما کرنا پڑتا تھا کہ یہ میرے ساتھ چلے۔ اور اب میں نے تبدیلی یہ دیکھی کہ اس کی چال میری چال سے آگے بڑھ گئی، اس کی ٹانگوں میں قوت ہے، طاقت ہے۔ یہ جوان ہو گیا اور میں بوڑھا ہو گیا۔ میں اس کو کھلاتا پلاتا، اس کی بڑی بڑی ضرورتوں کو میں پورا کرتا۔ میں ایک سائے دار، گھنے مضبوط تنا رکھنے والے درخت کی طرح تھا کہ جو اس کے حصے کی دھوپ بھی خود برداشت کرتا تھا۔ اور 20-25 سال کے بعد جب میں نے یہ محسوس کیا کہ اب مجھ سے دھوپ کی تمازت اور دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بیماریوں کا سورج بھی نکل کر، تکلیفوں اور پریشانیوں کا سورج بھی نکل کر اس کی ہر طرف سے مجھ پر دھوپ پڑ رہی ہے۔ اور یقین جانیے گا، اللہ اکبر، ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، کوئی نعمت مل کے چھن جائے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ اس کو میں مثال سے سمجھاؤں، ٹائم نہیں ہے۔ اگر کسی نے لینڈ کروزر کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے، اگر اس کو لینڈ کروزر نہیں ملی نا تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں، ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں کہ جو ایئر کنڈیشن اور اسپرٹ کی وہ ان کے گھر میں میسر آیا ہی نہیں کبھی، ان کو اس نعمت کے نہ ملنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اگر اسپرٹ لگ جائے، ایئر کنڈیشن گاڑی مل جائے، لینڈ کروزر مل جائے، اور پھر انسان لینڈ کروزر سے اتر کر سائیکل اور موٹر سائیکل پر آ جائے نا، وہ اسے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ نعمتوں کے زوال سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک۔ تو دیکھیے، بچپن کے اندر کہتے ہیں بوڑھا بچہ برابر نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ بوڑھا بچہ برابر ہے، اس لیے کہ بچپن کے اندر تو نعمتوں کا ابھی پتہ ہی نہیں چلا، ابھی تو اس کو جوانی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن طاقت کے ملنے کے بعد، بھائی ایک بچے کو تو طاقت ملی ہے نا، قوت ملی ہے نا، شباب ملا ہے نا، وہ پروان چڑھا ہے نا، وہ نیچے سے اوپر کی طرف گیا ہے نا، لیکن اوپر سے جو نیچے کی طرف آتا ہے وہ بچہ نہیں آتا، وہ بوڑھا آتا ہے۔ وہ نعمتوں سے کھیل کر کے اپنی جوانی اور اپنے شباب کو اور اپنی طاقتوں اور قوتوں کو وہ استعمال کرتا ہوا جب 15 سال کے بعد وہ نیچے آتا ہے نا، جسم کے درد اس کو مار دیتے ہیں، دانتوں کا ہلنا اس کو مار دیتا ہے، ہر طرف سے اس کی توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہوتی ہے جسم کے اندر۔ یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے، وہ کہنے لگا میں اس کے لیے تن آور درخت بنا ہوا تھا، سائے دار درخت بنا ہوا تھا، یہ میری چھاؤں میں تھا،
لیکن جب مجھ سے اب درد برداشت نہیں ہو رہے تھے، دھوپ کی تمازت برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو میں اب کچھ دیر کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اب میرا مرنا ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد موت ہے، اب میں تھک ہار کر کے، میں اب یہ تناور درخت بن چکا ہے، سایہ دار درخت بن چکا ہے، اب میں تھک ہار کر کے اس سے پوچھے بغیر اس کے سائے میں کچھ دیر کے لیے سستانا چاہتا ہوں، تو یہ کہتا ہے مجھ سے پوچھ کر میرے سائے میں آ۔ اللہ اکبر! میں اس سے پوچھوں گا اس کے سائے میں آنے کے لیے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، کیا میں بغیر پوچھے اس کے سائے میں آ کر کچھ دیر کے لیے؟ ٹائم نہیں ہے، اب موت قریب ہے۔ یہ کہتا ہے مجھ سے پوچھو پھر میرے سائے میں آ۔ یہ سننا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فَأَخَذَ بِتَلَابِبِهِ، اللہ کے رسول نے اس نوجوان کے گریبان کو پکڑ لیا، جھنجھوڑا، فرمایا تو کہتا ہے میرا مال مجھ سے پوچھے بغیر میرا باپ لے لیتا ہے، سن انت و مالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی صدقہ دے کر یا پیسے دے کر یا گفٹ دے کر یا انعام دے کر کچھ دے کر واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اگر وہ واپس لے گا وہ اس کتے کی طرح ہے جو قے کر دیتا ہے اور قے کرنے کے بعد پھر اس کو چاٹ لیتا ہے، سوائے باپ کے۔ باپ اگر کچھ دے دے تو واپس بھی لے سکتا ہے، یہ ہے باپ کی عظمت، سوائے باپ کے۔ اگر وہ کچھ دے دے، اپنی زندگی میں دے دے، وہ زندگی میں واپس لے سکتا ہے، دینا ہوگا اس کو واپس۔ اگر اس نے کچھ نہیں دیا، باپ نے، آپ کی محنت ہے، آپ کا کمایا ہوا پیسہ ہے، اگر آپ کے کمائے ہوئے پیسے سے باپ اگر لے لے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے باپ کا تھا جو اس نے اپنا مال خود لیا ہے، تمہارا مال نہیں لیا، اس نے اپنا مال لیا ہے جو تمہاری جیب میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو باپ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں کی عظمت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ جن کے باپ زندہ ہیں، جن کی ماں زندہ ہے، قدر کریں۔ میں وہ ہوں کہ آج میری ماں ہے، اللہ اس کو اور لمبی عمر عطا فرمائے، صحت تندرستیوں والی۔ آج میرا باپ نہیں ہے۔ 2020 سے میں آدھی دھوپ اور آدھے سائے کے اندر چل رہا، مجھے پتہ چلا ہے 2020 سے لے کر اب تک کہ باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے، باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے، باپ کی سپورٹ کیا ہوتی ہے، باپ کا بیک پر ہونا کیا ہوتا ہے، اور باپ کی محبت کیا ہوتی ہے، باپ کی چاہت کیا ہوتی ہے، باپ کا پیار اولاد سے کیا ہوتا ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے، میں یہ چاہتا ہوں، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش ایک دفعہ میرا باپ زندہ ہو کے میرے پاس آئے اور میں اس کو چمٹا لوں، میں اس کو خوب پیار کروں، صرف تھوڑی سی دیر کے لیے، اور میں خوب پیار کروں اور پھر وہ چلا جائے، لیکن ایک دفعہ واپس آ جائے۔ یقین جانیے جن کے باپ زندہ ہیں ان کے قدم چومیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعائیں لیں۔ میں حدیث بیان کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ باپ کی دعا رد نہیں فرماتے۔ یہ تھوڑے سے دنوں کے مہمان ہیں آپ کے پاس، یہ اپنی جوانی گزار چکے ہیں، اپنا شباب گزار نہیں چکے، یہ اپنی جوانی آپ پر لٹا چکے ہیں، ان کا خیال کریں۔ یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں رہے، اور آج آپ خیال کریں گے کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کا خیال کرے گی۔ جتنی قدر کر سکتے ہیں کر لیجئے، یہ وہ نعمت ہے کہ چھن جانے کے بعد پتہ چلے گا کتنی بڑی نعمت تھی یہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔